تم سے یسوع مسیح اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فتنہ گر راہب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تاکہ وہ اپنے مخاطبین کی دلی کیفیت کا مشاہدہ کر سکے۔ اپنے مذہبی پیشوا کی زبانی یسوع مسیح کے غیظ و غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عیسائی خوف زدہ ہو جاتے۔ پھر وہ عیار راہب ان کے منتشر ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا، اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے جب تک تمہارے پیروں میں مسلمانوں کی زنجیر غلامی پڑی ہے۔ اس زنجیر غلامی کو کیسے کاٹا جائے؟ گرجا میں موجود عیسائی بے قرار ہو کر پوچھتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ سینٹ مارلو بڑی مکاری کے ساتھ صلیبیوں کو ورگلاتا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اپنی شمشیریں بے نیام کرو اور جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے بے درے قتل کر دو۔ پھر جیسے انتشار پھیلے گا بالڈون ثانی کی فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی۔ دراصل اس سازش کی جڑیں یروشلم میں تھی۔ بالڈون ثالث کے ایما پر سینٹ مارلو شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس سازش کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے مقبوضات خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائیں۔ پھر وہ اس شورش و بغاوت سے فائدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائیں۔ شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی، جس سے ہتھیار خریدے جاتے اور شام کے گرجا گھر میں پہنچا دیے جاتے۔ یہ سارے ہتھیار عیسائی راہبوں کی لمبی لمبی اباؤں میں پوشیدہ ہوتے اور پھر گرجا گھر کے تہہ خانے میں جمع ہو جاتے۔ پھر ان ہتھیاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان توانا عیسائیوں کو دے دیے جاتے جو جنگی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب شاہ بالڈون ثالث اور سینٹ مارلو کا منصوبہ مکمل ہو گیا تو ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے مقبوضات میں بغاوت اور شورش کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کوئی دوسرا حکمراں ہوتا تو یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا جاتا اور ذہنی انتشار کے باعث سیاسی فیصلے کر ڈالتا، مگر وہ بڑے ثبات و تحمل اور اعصابی قوت کے مالک تھے۔ سلطان عادل نے اپنے معتمد سالاروں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو حکم دیا کہ وہ ریاست کی سرحدی علاقوں کی مکمل ناکہ بندی کر لے تاکہ کوئی باغی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نجم الدین ایوب کے مقابلے میں اسد الدین شیرہ کو اپنے بھتیجے یوسف سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسد الدین شیرہ کو ہر معرکہ آرائی میں یوسف یعنی کہ صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ شیر کو یوسف کو لے کر شامی سرحدوں پر پہنچ گیا۔ اپنی جنگی منصوبہ بندی مکمل کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی باغیوں کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے۔ جب شاہ یروشلم بالڈون ثالث کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچائی کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضات میں بغاوت شروع ہو چکی ہے تو اس نے ایک بڑا لشکر باغیوں کی مدد کے لیے شام کی طرف روانہ کیا۔ بالڈون ثالث کو یقین تھا کہ وہ باغیوں کے تعاون سے سلطان نور الدین محمود زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کی ناکامی کا داغ اس کے چہرے سے دھل جائے گا۔ مگر جب بالڈون ثالث کے لشکر نے شام کی تمام سرحدوں پر مسلمانی فوجیوں کا اجتماع دیکھا تو وہ ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے باغیوں کے قلب میں داخل ہو کر اس قدر شدید حملے کیے کہ آن کی آن میں ہزاروں صلیبی مسلمانوں کی شمشیروں کا رزق بن گئے۔ باقی عیسائیوں کے شور افغاں سے پورا میدان اور شہر گونج اٹھا۔
सलीबी गिरफ्तारी के साथ अल-अमान अल-अमान पुकार रहे थे। हजारों ईसाई शिकस्त का ये होलनाक मंजर देखकर फरार हो गए, मगर इन्हें नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेराको के सिपाहियों ने कत्ल कर डाला। बामुश्किल 400 सलीबी अपनी जानें बचाकर भागने में कामयाब हो सके। वह बगावत जिसे परवरिश पाने में कई माह लग गए थे, सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपनी जंगी हिकमत अमली से इसे चंद घंटों में कुचल डाला। सैन मार्लो जो इस बगावत का सरगना था, इसने फरार होकर गिरजाघर में पनाह हासिल की। इसके साथ ही इसके चंद खिदमतगार भी थे। मुसलमान सिपाही चाहते तो ईसाइयों के इबादत खाने में दाखिल होकर इस फितनागर राहब सैनट मार्लो को गिरफ्तार कर लेते, मगर अहले ईमान अपनी जंगी कवानीन से मजबूर थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का हुक्म था कि जंग के दौरान तमाम गिरजाघर महफूज रहे। अगर कुछ ईसाई भागकर अपने इबादत खाने में पनाह हासिल कर ले तो उनसे भी कोई तारुस न किया जाए। यही वजह थी कि इतनी बड़ी बगावत की क़यादत करने वाला सैनट मार्लो अभी तक भी जिंदा था और महफूज भी। मुसलमान सिपाहियों के एक मुख्तसर दस्ते ने आगे बढ़कर इस गिरजाघर का मुहासरा कर लिया, जिसमें सैनट मार्लो रूपोश था। फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को दी गई। सैनट मार्लो का जुर्म नाकाबिले माफी था। सुल्तान आदल गहरी सोच में डूब गए और वो इस फितनागर से हमेशा के लिए निजात हासिल करना चाहते थे, और ये काम जरा भी मुश्किल नहीं था कि चंद सिपाही गिरजाघर में दाखिल होते और सैनट मार्लो को पकड़कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में पेश कर देते, मगर अहले ईमान अपने असूलों से मजबूर थे। आखिर सुल्तान आदल की ज़हनी कश्मकश को यूसुफ ने अपनी जहानत से दूर किया। आप अपने एक गैर मुसल्लह सिपाही को ईसाइयों के इबादत खाने में भेजें। वो सिपाही सैनट मार्लो को सुल्तान आदल की खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दे। यूसुफ ने अपनी तजवीज की वजाहत करते हुए कहा, अगर उसने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे से तशवीश झलक रही थी, और वो अयार फितनागर ऐसा ही करेगा क्योंकि वो मेरे सामने पेश होने की सजा खूब जानता है। ये कहते कहते सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के चेहरे से शदीद गुस्से का रंग झलकने लगा था। फिर आप इस मक्कार इंसान पर खुराक और पानी बंद कर दें। यूसुफ ने दूसरी तजवीज पेश करते हुए कहा, अगर गिरजाघर में खाने पीने का कुछ सामान हुआ भी तो वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग भूखों प्यास से मजबूर होकर खुद ही इबादत खाने से बाहर निकल आएंगे और अपने आप को सुल्तानी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। बिलफर्ज महाल सैनट मार्लो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करता तो खाली शिकम और खुश्क गला दोनों मिलकर इसे मार डालेंगे। इस तरह आपकी ज़ात ग्रामी पर एक पादरी के कत्ल का इल्जाम भी नहीं आएगा और वो फितनागर हमेशा के लिए जेर जमीन दफन हो जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन ने सरे दरबार यूसुफ की जहानत की बहुत ज्यादा तारीफ की और उसकी तजवीज से इत्फाक किया। फिर ऐसा ही हुआ जिसकी तरफ यूसुफ ने इशारा किया था। गिरजाघर में मुख्तसर से पानी के जखीरे के सिवा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सैनट मार्लो के खिदमतगारों ने बड़ी मुश्किल से पानी पीकर एक रात गुजारी। फिर जब भूख की शिद्दत से इनके पेट जलने लगे तो वो सैनट मार्लो से रो रो कर अर्ज करने लगे, मुकद्दस पेशवा, हमसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम खुद को मुसलमानों के हवाले कर रहे हैं। सैनट मार्लो अपने खिदमतगारों को मुकद्दस बाप और बेटे की कस्में देता रहा। अगरचा इन लोगों की समात बहाल थी, लेकिन वो बहरे बनकर इबादतगाह से निकल गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपाहियों ने ईसाई राहब के खादमों को गिरफ्तार करना चाहा, मगर इन लोगों ने रो रो कर कहा, हंजीरों के बगैर ही असीर हो चुके हैं, तुम्हें तुम्हारे पैगंबर का वास्ता, पहले हमें खाना खिला दो, फिर जहां चाहो ले चलो, कत्ल कर दो या जिंदान में डाल दो। फिर दूसरे दिन सैनट मार्लो भी भूख से नडाल होकर गिरजा के बाहर निकल आया। ज़ैफ़ो तवानी के बाइस
اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں کے ساتھ اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے خدمتگاروں کی طرح مسلمان سپاہیوں سے صرف ایک روٹی کی بھیک مانگی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے عیسائی راہب سینٹ بارلو کو زندان کے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں اڈیسا کا ثاقب عیسائی حکمراں جوسلن ثانی 3 سال سے ایک اندھے قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ جوسلن ثانی نے انسانی قدموں کی آہٹ سنی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس نے انتہائی بے چارگی کے لہجے میں آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، فوراً جاؤ اور اپنے سلطان کو خبر کرو کہ مجھے رات سے تیز بخار ہے۔ سلطان تمہارے سامنے ہے، اس تک تمہاری بیماری کی خبر پہنچ گئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، کچھ دیر بعد درباری طبیب تمہارا مرض تشخیص کر کے دوا پہنچا دے گا۔ فی الحال میں تمہاری تنہائی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تمہارے مقدس پیشوا سینٹ مارلو میرے ہمراہ ہے، آج سے یہ تمہارے ساتھ ہی اسی کمرے میں رہیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان نور الدین زنگی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے اور داروغ زندان نے قید خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ جوسلن ثانی اور سینٹ بارلو گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ شام میں عیسائی باغیوں کی مکمل بربادی اور سینٹ بارلو کی گرفتاری کی خبر پوری عیسائی دنیا پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ شاہ یروشلم بالڈون ثانی نے 3 دن تک سوگ منانے کا اعلان کیا۔ شاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس نے بھی اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا، مگر اب ان کے دلوں میں مقدس جنگ کے حوالے سے کوئی جذبہ نہیں ابھرتا تھا۔ وہ اپنی اپنی سلطنت کی سرحدیں مضبوط کرنے میں مصروف تھے۔ صرف ایک سلیبی کو اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی اور وہ تھا ریمنڈ، انطاکیہ کا حاکم اور ملکہ ایلس کا چچا۔ ریمنڈ یہ خبر سنتے ہی سیدھا انگلستان پہنچا۔ ملکہ ایلس نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے چچا کا استقبال کیا۔ پھر جب ریمنڈ نے ملکہ ایلس کو صلیبیوں کی علم انگیز تباہی کا حال سنایا تو پہلے وہ غضبناک ہوئی، پھر شدت جذبات سے رونے لگی۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ ملکہ ایلس نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں، اگر تم اپنے چند ہزار سپاہی میرے ہمراہ کر دو تو میں زنگی خاندان سے عیسائیوں کی شکست کا انتقام لے سکتا ہوں۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ مسلمانوں سے انتقام لینے کی بات سن کر یکا یک ملکہ ایلس کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں ہنری سے کہہ کر اتنے سپاہیوں کا انتظام کرا سکتی ہوں۔ ملکہ ایلس کا اشارہ اپنے بوڑھے شوہر شہنشاہ ہنری دوم کی طرف تھا۔ پھر جب شہنشاہ انگلستان اور ریمنڈ کے درمیان اس موضوع پر مذاکرات ہوئے تو ہنری دوم نے صاف صاف انکار کر دیا، میں کسی صلیبی کو نہیں جانتا اور نہ میرے نزدیک مقدس جنگ کی کوئی حیثیت ہے۔ میں صرف اس جنگ کو مقدس سمجھتا ہوں جس میں مجھے فتح حاصل ہو اور میرا اقتدار قائم رہے۔ شہنشاہ انگلستان کا جواب سن کر ریمنڈ کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ پھر جب ریمنڈ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی تو اس کی آواز بجھی بجھی تھی، شہنشاہ میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمنی کے بعد عیسائی دنیا کی توقع کا مرکز صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ ریمنڈ نے عیاری سے کام لیتے ہوئے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کیا۔ دراصل ریمنڈ بھی ایک خود غرض اور دنیا دار حاکم تھا۔ اسے ذاتی طور پر مقدس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف انطاکیہ کے رقبے کو وسعت دینے کے لیے فریب کاری سے شاہ انگلستان کی فوجی مدد کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ شاہ انگلستان ریمنڈ سے بھی زیادہ چالاک اور شفاق تھا۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقدس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہے؟ شہنشاہ ہنری دوم نے بظاہر ایک سیدھا سادہ سوال کیا تھا، مگر در پردہ اس کا کچھ اور ہی مفہوم تھا۔ اس لیے حاکم انطاکیہ ریمنڈ ہنری کی چال سمجھنے سے قاصر رہا
اور انتہائی تحقیر امیز لہجے میں کہنے لگا، شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنرڈ نے صلیبی جنگوں سے منہ موڑ دیا۔ اب وہ دونوں اپنے تاج و تخت کی پرستش کر رہے ہیں، انہیں مذہب کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ شام اور فلسطین کے عیسائی اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں اور وہ دونوں شراب سے غسل کر رہے ہیں۔ ریمنڈ کا خیال تھا کہ اس کی جذباتی تقریر سے شہنشاہ ہنری پگھل جائے گا، مگر جواب میں والی انگلستان نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ ریمنڈ نے حیرت سے شہنشاہ ہنری کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، یہ ہنسی کا موقع تو نہیں؟ شہنشاہ ہنری دوم فطرتاً ایک تندخو اور ظالم انسان تھا۔ اس نے انتہائی جارحانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ریمنڈ، میں ہنس نہیں رہا ہوں، میں تمہاری بیمار عقل کا ماتم کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس صورتحال سے بے خبر ہوں؟ ان مقدس مذہبی پیشواؤں نے شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی پر بھی جادو کر دیا تھا، پھر اس کے اثر سے وہ دونوں بھی کچھ دنوں کے لیے تمہاری طرح بیمار ہو گئے تھے۔ آخر لاکھوں سپاہی کٹوانے کے بعد ان کے سروں سے مقدس راہبوں کا جادو اترا اور وہ ہوش میں آئے، پھر تمہاری مقدس جنگوں کے حصار سے نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر یہ حماقت میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر میرا بس چلے تو ساری عیسائی دنیا کو ان پادریوں سے نجات دلا دوں۔ ملکہ ایلس بھی شوہر کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ہنری سے اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے، مگر آج اتنے طویل عرصے بعد پر یہ راز فاش ہوا تھا کہ ہنری ایک انتہائی خود غرض اور دنیا پرست انسان ہے، اسے اپنے مذہب سے برائے نام بھی دلچسپی نہیں۔ ریمنڈ نے تنہائی میں شہنشاہ ہنری کی اس بے حسی کی شکایت کی تو ملکہ ایلس نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، چچا، میں ہنری کی اس حرکت کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گی۔ مجھے شادی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بغیرت انسان ثابت ہوگا۔ یقیناً آج میں بہت مجبور ہوں، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وقت کی گردش میرے حق میں ہوگی، پھر میں دنیا کو بتاؤں گی کہ صلیبی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ ایلس نے اپنے بیٹے رچرڈ کو بلایا، جو اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ رچرڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریمنڈ کو سلام کیا اور ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر ملکہ ایلس اپنے چچا سے مخاطب ہوئی، اب آپ میرے بیٹے سے سوال کریں کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ رچرڈ نے کسی جھجک کے بغیر ریمنڈ کو جواب دیا، یسوع مسیح نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کا قتل عام کروں اور ساری دنیا پر عیسائیت کا جھنڈا لہراؤں۔ رچرڈ کا جواب سن کر حاکم انطاکیہ کچھ دیر کے لیے شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا، پھر اس نے اپنی بھتیجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ ایک 3 سالہ بچے کے خیالات ہے۔ ریمنڈ کی بات سن کر ملکہ ایلس کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ آپ نے سچ کہا چچا، یہ خیالات رچرڈ کے نہیں، میرے ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ ایلس نے بڑی محبت سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے پیدائش کے بعد اسے دودھ نہیں، یہ الفاظ پلائے ہیں۔ یہی رچرڈ کا پہلا اور آخری سبق ہے جو ہر وقت اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ریمنڈ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رچرڈ کو گلے سے لگا لیا اور رخساروں پر بوسے دیتا رہا۔ اس دوران ریمنڈ کے ہونٹوں پر بس 2 ہی جملے گردش کر رہے تھے، زندہ باد میری بیٹی، زندہ باد میرے بچے۔ پھر جب ریمنڈ انگلستان سے رخصت ہونے لگا تو ملکہ ایلس نے خفیہ طور پر اسے بہت سارا سونا دیتے ہوئے کہا، آپ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور رچرڈ کے جوان ہونے کی دعائیں کریں، وہ بہت جلد آپ سے آ ملے گا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنے علاقوں میں عیسائیوں کی بغاوت سے فارغ ہوئے تھے کہ ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ 544 ہجری میں مادرین کے حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سیف الدین غازی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ملتے ہی سیف الدین غازی ایک لشکر جرار لے کر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔
پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان نے نہ صرف اپنے علاقے واپس لے لیے بلکہ انتقامی کارروائی کے دور پر مادرین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر مادرین کے حاکم نے سلطان سیف الدین غازی کی خدمت میں معذرت نامہ پیش کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا اور اچھے پڑوسی ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرتا رہے گا۔ اس تحریری یقین دہانی کے بعد سلطان سیف الدین غازی نے مادرین کے علاقے واپس کر دیے اور اپنے دارالحکومت موصل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سلطان کو بخار آیا جس میں لحظ بلحظ شدت آتی چلی گئی۔ درباری طبیبوں نے اپنی تشخیص کے مطابق بہترین دوائیں تجویز کی مگر ہر دوا بے اثر ثابت ہوئی۔ سلطان سیف الدین غازی بڑی مشکل سے موصل پہنچے اور تیسرے دن انتقال کر گئے۔ سلطان عماد الدین زنگی کے تیسرے بیٹے قطب الدین مودود نے فوری طور پر اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اسے وزیر اعظم جمال الدین اور قلعہ دار زین الدین کی حمایت حاصل تھی، مگر سلطان سیف الدین غازی کے دوسرے امراء قطب الدین کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر دو برق رفتار قادسوں کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ موصل کی حکومت پر ان کا حق ہے۔ سلطان عادل اس وقت انطاکیہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ بڑے بھائی کے انتقال کی خبر نے سلطان کو رنجیدہ کر دیا مگر وہ اپنے خاندان کو انتشار سے بچانے کے لیے موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہمراہ 170 امرائے خاص تھے۔ ان میں اسد الدین شیرہ کو اور یوسف یعنی کہ صلاح الدین بھی شامل تھا۔ بڑے بھائی کے آنے کی خبر سن کر قطب الدین مودود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی اور ہزاروں مسلمان خاک میں مل جاتے، وزیر اعظم جمال الدین نے بڑی فراست سے کام لیا اور قطب الدین مودود کو تنہائی میں بہت دیر تک سمجھاتا رہا، تم سلطان عادل کی محبت سے واقف نہیں، وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ایک بار فرمانداری کا مظاہرہ تو کر کے دیکھو۔ وزیر اعظم کی بات قطب الدین مودود کو سمجھ آ گئی اور وہ اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان عادل نے چھوٹے بھائی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خود بھی بے تابانہ آگے بڑھے، پھر دونوں بھائی گلے ملے اور بہت دیر تک سلطان سیف الدین غازی مرحوم کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اسی دن دربار آراستہ کر کے موصل کے تخت پر بیٹھے اور اپنے برابر چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بٹھایا۔ اس کے بعد امراء کو مخاطب کر کے ایسی پرسوچ تقریر کی کہ حاضرین دربار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں، آج میں جس تخت پر بیٹھا ہوں کل اسی جگہ میرے بڑے بھائی جلوہ افروز ہوتے تھے۔ تم نے دیکھ لیا حیات انسانی کیسی بے اعتبار ہے اور یہ اقتدار کتنی بے فحش ہے۔ اس لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر بے رحمی کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں کا خون بہاتے ہیں۔ اس وحشیانہ خود غرضی نے عالم اسلام کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا کی سب سے عظیم طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ اقوام عالم کے دلوں سے اس کا خوف جاتا رہا۔ میں تمہیں اسی دن سے ڈراتا ہوں، تمہاری کثرت گناہ اور مسلسل نافرمانیوں کے سبب اللہ تمہاری طرف سے اپنا نظر کرم پھیر لے اور تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو موصل کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اسے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں ان امراء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کروا کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ تم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ پھر ایک ہفتے بعد موصل میں قیام کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی شام پہنچے اور دوبارہ انطاکیہ پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک اور المناک خبر ملی، دمشق کے وزیر اعظم امیر معین الدین نے وفات پائی۔ اس کے مرتے ہی دمشق کے نااہل حکمراں امیر مجیر الدین نے حکومت کی بار دور سنبھال لی۔ امیر معین الدین
اسلام کا درد رکھنے والا، دور اندیش اور انتہائی لائق کے منتظم تھا۔ اس کی موت نے دمشق کے گرد و نواح میں بسنے والے عیسائیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور انہوں نے حران کے علاقے کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھلے عام مسلمان عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے اور پھر انہیں غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کر دیتے۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو ان واقعات کی خبر موصول ہوئی تو وہ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ پھر فوری طور پر سلطان عادل نے اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر امیر مجیر الدین کے پاس دمشق بھیجا، اگر ان فتنہ پرداز عیسائیوں کی سرکوبی نہیں کی گئی تو ایک دن تمہاری سلطنت بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ امیر مجیر الدین نے اس ملوثانہ مشورے کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور سلطان نور الدین زنگی کے خط کے جواب میں صاف صاف لکھ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ میر مجیر الدین کے جواب سے سلطان عادل کو سخت مایوسی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مجیر الدین کی اصلاح نہیں کی گئی تو عیسائیوں کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل جائے گا اور پھر اس پورے علاقے کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر کی قیادت اسد الدین شیرہ کو سونپی اور یوسف یعنی کہ صلاح الدین کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر یہ لشکر مفسد عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے حران کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے لشکر کی قیادت خود سلطان نور الدین محمود زنگی کر رہے تھے، جس کا رخ دمشق کی طرف تھا۔ سلطان عادل برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دمشق کے نواحی علاقے بیلبک میں داخل ہوئے، جو 2 سال سے قحط کا شکار تھا اور یہاں کے مقامی باشندے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ پھر عجیب بات ہوئی کہ جیسے ہی سلطان عادل نے بیلبک کی حدود میں قدم رکھا تو یکایک مشرق کی سمت سے ایک گہرا سیاہ بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس علاقے کے رہنے والوں نے سلطان نور الدین زنگی کی آمد کو نہایت مبارک سمجھا اور پانی میں بھیگے ہوئے سلطان عادل کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ پھر جب سلطانی لشکر آگے بڑھا تو بیلبک کے باشندوں کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، اے اللہ تو امیر مجیر الدین کو برباد کر دے اور سلطان نور الدین کو فتح نصرت سے ہمکنار کر، ہمیں ایسے ہی مہربان اور عادل حکمران کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی امیر مجیر الدین کو سلطانی لشکر کے آنے کی خبر ملی تو اس نے انتہائی گستاخانہ خط نور الدین زنگی کے نام تحریر کیا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بلا تاخیر واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری شمشیریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گی، تمہیں شکست و نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امیر مجیر الدین کا خط پڑھ کر سلطان عادل کو سخت غصہ آیا، مگر انہوں نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو چند روز میں دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن انہوں نے مسلح تصادم کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دیتے ہوئے جوابی خط تحریر کیا، تم خود میرے پاس آؤ یا اپنے کسی معتبر امیر کو بھیج دو تاکہ ہم دونوں مل کر سلامتی کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ امیر مجیر الدین نے سلطان عادل کے جواب کو والی شام کی کمزوری سمجھا اور فوراً دوسرا خط لکھا، ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ الٹے قدموں واپس چلے جاؤ۔ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر پورے دمشق کا محاصرہ کر لیا، پھر اس قدر دباؤ بڑھایا کہ امیر مجیر الدین نے گھٹنے ٹیک دیے اور سلطان عادل سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی طرف سے صلح کی 2 شرائط پیش کی، پہلی یہ کہ امیر مجیر الدین اپنے ہاتھ سے صلح نامہ تحریر کرے اور دوسری یہ کہ صلح کی درخواست لے کر وہ خود سلطان کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ بڑا ذلت امیز منظر تھا جب امیر مجیر الدین اپنے چند محافظوں کے ساتھ صلح نامہ ہاتھ میں لیے سلطان کے خیمے میں داخل ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان نور الدین زنگی دمشق کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ امیر مجیر الدین ان کے بائیں ہاتھ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر سلطان عادل انتہائی پرجلال لہجے میں
حاضرین دربار سے مخاطب ہوئے۔ میں نے والی شام کی تمام گستاخیوں کو معاف کرتے ہوئے صلح سلامتی کا راستہ صرف اس لیے اختیار کیا کہ اہل ایمان کا خون زمین پر نہ گرے، جو میری نظر میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور امیر مجیر الدین کے درمیان مدرجہ ذیل معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق جامعہ دمشق میں خلیفہ بغداد اور سلطان مسعود سلجوقی کے ناموں کے بعد خطبوں میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام فوجی افسروں کا تقرر سلطان عادل کی منظوری سے ہوا کرے گا اور انہی کے نام کا سکہ دمشق میں رائج کیا جائے گا۔ صرف مالی انتظامات امیر مجیر الدین کے پاس ہی رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حلب واپس آ گئے۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دوستو، جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔